السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، اللہ پاک کا ارشاد ہے: ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن کے پیچھے مت چلو، دشمن کی باتوں میں مت آؤ، اس کا کہا مت مانو۔ انسان کو شیطان کن کن طریقوں سے، کن کن ذرائع سے گمراہ کرتا ہے، ان میں سے چند چیزیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پہلے مرحلے میں شیطان انسان کو کفر و شرک میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے، کافر بنا دیتا ہے، مشرک بنا دیتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے اس کا۔ اس میں اگر کامیاب ہوگا تو قصہ ختم ہو گئی، بات خلاص۔ اب مزید اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی انسان کافر بن جائے، مشرک بن جائے، اب بس ہو گئے، وہ جہنم میں چلا گیا۔ اگر یہ نہیں مانا، آدمی اس سے بچ گیا، کفر و شرک میں ملوث نہیں ہوا، تو دوسرے مرحلے میں شیطان انسان کو بدعت میں ملوث کرنا چاہتا ہے۔ کفر و شرک کے بعد سنگین اگر کوئی گناہ ہے تو بدعت ہے، بدعت۔ وہ چیزیں جو اسلام میں نہیں ہے اس کو اسلام سمجھ کر آدمی کرے، اور بہت بڑا گناہ ہے بدعت۔ یہ بڑا اس واسطے ہے، بہت سنگین اس واسطے ہے کہ اس میں ملوث جو آدمی ہے نا، اتنا بڑا گناہ ہے، قتل سے، چوری سے بھی بڑا گناہ ہے بدعت۔ کیونکہ قتل و چوری وغیرہ میں جو ملوث ہے، بڑے گناہوں میں، زنا کاری میں، سود میں، رشوت خوری میں، اس کا کرنے والا اس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، تو توبہ کر لیتا ہے۔ توفیق گناہ ہے بولا نا، اس کو غلط سمجھ رہا تو توبہ کر لیں گے کہ نہیں، موقع مل جائے، کبھی وقت آ جائے، رو دھو کے اللہ سے معافی مانگ لے گا۔ لیکن جو بندہ بدعت میں ملوث ہے وہ توبہ نہیں کرتا، اس وجہ سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا نا، وہ جو کر رہا ہے وہ غلط نہیں سمجھ رہا نا، اس کو وہ ایک دین سمجھ کے کر رہا، نیکی سمجھ کے کر رہا، تو توبہ کیوں کریں گا اس سے؟ اللہ پاک نے فرمایا: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کیا میں آپ کو بتاؤں، اے اللہ کے نبی آپ فرمائیں، کیا آپ کو بتاؤں کہ وہ جن کے اعمال نقصان میں چلے، اعمال کے اعتبار سے بہت گھاٹے میں ہو گئے، وہ لوگ، ان کی محنتیں، کوششیں بیکار چلے گئی، محنتیں کر رہے تھے مگر بیکار ہو گئے۔ وہ محنتیں وہ یہ سمجھ کے کر رہے تھے کہ اچھا کر رہے ہیں وہ لوگ، ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اچھا کام کر رہے سمجھ کے کر رہے تھے وہ لوگ، حالانکہ وہ اچھا کام نہیں تھا، وہ بہت برا کام تھا وہ اللہ کے نزدیک۔ تو جس کام کو کوئی بندہ اچھا کام سمجھ کے کر رہا ہے تو توبہ کی توفیق کوئی تو اس کی توبہ کیوں کرتا ہوں؟ تو میں اچھا کرو، صحیح کام کرو،
کسی بندے کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی صاحب، اتنا بڑا گناہ ہے۔ بہت سے بدعات میں ملوث سے لوگ کسی اہل علم سے، عالم دین سے پوچھ لے، علماء حقہ سے رابطہ کرے کہ بھئی یہ جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ عمل میرا صحیح ہے کہ غلط ہے۔ جیسے میں ایک مثال بتاؤں، بہت سے لوگ ٹوپی نہیں رہتی ان کے پاس، مگر پلاسٹک کی ٹوپی اور بوریوں کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹوپی کون عالم دین بولا ہے، لوگ لا کے رکھتے بھی ہیں ٹوپیاں ایسا لا کر، ایک ٹوکری بنائی دی گئی، ایک بکیٹ بنا دی گئی اس کی، اس میں ٹوپیاں بھرے ہوئے ہیں، اب آنا اور ٹوپی لگا رہے نماز پڑھ لینا، اور وہ لانے والے اچھا سمجھ کے لا کے رکھ رہے ہیں اور پہننے والے اچھی چیز سمجھ کے کر رہے ہیں۔ صحیح نہیں ہے نا یہ۔ کیا یہ ٹوپی پہن کر آدمی اپنے بیٹے کے ولیمے میں یا اپنی بیٹی کی شادی میں جاتا ہے؟ ٹوپی پہن کے جاتا ہے؟ ٹوپی کیا بازار میں نکلے گا ایسے ٹوپی پہن کر؟ ارے بازار میں تو کیا غلطی سے، غفلت سے بھول کر نکل گیا مسجد سے وہی ٹوپی لگا کے، تھوڑی دور 15-20 قدم چلنے کے بعد معلوم ہوا کہ ٹوپی میری وہی ہے جو ٹوکری میں رکھی ہوئی تھی ٹوپی، وہ سر پہ لگا لے کے ایک دم شرما جاتا ہوں، نہیں میں کیا لے کے نکل گیا، شرماتا اس سے۔ یہ ٹوپی اپنے دوست احباب کو بتانا نہیں چاہتا انہیں، کسی تقریب میں لے جاتا، اور وہ ٹوپی پہن کر اللہ کے دربار میں آ رہا بھائی، تو اچھا سمجھ رہے ہیں اس کو، لیکن صحیح نہیں ہے نا وہ۔ ایسا بہت سی چیزیں ہیں کہ اس کو کسی عالم دین سے پوچھنا میں صحیح ہے کیا ہے تو کرو۔ آدمی کی محنت بھی برباد ہوتی ہے اس سے، کوشش بھی برباد ہوتی ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اس سے، اور گناہ ہو رہا ہے اس سے، گناہ ہو رہا ہے اس سے۔ تو بدعت ہے، اگر اس سے بھی آدمی بچ گیا تو شیطان کا ایک اور مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی کو بڑے گناہوں میں ملوث کرتا ہے، قتل ہے، چوری ہے، زنا ہے، سود ہے، رشوت ہے، غیبت ہے۔ غیبت بڑے گناہوں میں شامل ہے، بڑے گناہوں میں شامل ہے غیبت۔ تکبر ہے، حسد ہے، بڑے گناہوں میں شامل ہے سب گناہ، بہت بڑے گناہ ہیں۔ ہاں، اس کا جو فساد ہے نا، اس کا جو نقصان ہے بہت بڑا ہے، بہت بڑا نقصان ہے اس کا، ان گناہوں کا نقصان بہت بڑا ہے۔ مثال کے طور پر قتل وغیرہ کا تو آپ کو معلوم ہے، چوری، پیسہ جا رہا ہے، اندرون کے گناہ جیسے حسد ہے نا، حسد، ہم سے بڑا عہدہ کسی کو مل گیا، ہم سے بڑی نوکری کسی کو مل گیا، ہم سے زیادہ پیسہ ہم سے بڑا بنگلہ کسی کو مل گیا، کچھ اچھی چیز ہمارے دوست کو، ہمارے بھائی کو، کسی کو کچھ بھی مل گیا تو اپنے کو اندر سے تھوڑا چبھن ہوتی، تکلیف ہوتی ہے، ایک عام بیماری ہے، اس کو حسد بولتے ہیں۔ اس کو بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جس کے اندر رہتا نا، یہ ایک آگ ہے، آگ، یہ آگ جس میں لگی رہتی نا، وہ کسی کو خوش دیکھ نہیں سکتا، وہ کسی کی خوشیاں اس کو راس نہیں آتی، جو خوشی جس کو ملی اس کو کسی بھی طریقے سے تباہ و برباد کرنے کی چکر میں رہتا، اور جب تباہ و برباد ہو گیا، راستے سے ہٹ گیا تو خوش ہو جاتا ہے۔ حسد بہت بڑا گناہ، یہ بندہ اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل بھی کر سکتا ہے، اس کے جیل میں بھیجا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے ایسا بندہ، کیونکہ آگ لگے اس کو، انہیں اچھا ہوتے، اس کو اچھا مقام مل گیا اس کو۔ اور یہ دنیاوی سطح پر نہیں، دینی سطح پر بھی ہے، یہ دینی سطح پر بھی یہ بیماری ہے۔ کوئی بڑا بن گیا، کوئی صدر بن گیا، کوئی امیر بن گیا جی، اور
کسی کو اسٹیج مل گیا، کسی کو ممبر مل گیا، جی دیکھا نہیں جاتا یہ لین دین نہیں، دینی اعتبار سے مقام تو بھی کسی ہے تو دین کے ہی کام، لیکن نہیں دیکھا جاتا، اس کو یہ عہدہ مل گیا۔ بہت بڑی بیماری دوستو بزرگوں، بہت بڑی بیماری ہے حسد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے لکڑیاں، سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، آگ لگا دو نا تو لکڑیاں کہتے جل کے خاک ہو جاتی ہیں، ایسے کسی بندے کے دل کے اندر حسد کی آگ لگ گئی تو پھر اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ، اس کا حج، اس کا عمرہ، اس کی تہجد، اس کے ذکر و اذکار، اس کی دعائیں سب برباد ہو جاتی ہیں، اس کی جل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بہت بڑی بیماری ہے یہ۔ ان بیماریوں سے صحابہ کرام اللہ والے پاک تھے، صاحب بہت پاک تھے۔ 20 واقعات ہیں، ہم صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، اولیاء کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، لیکن زندگی میں وہ چیزوں کو لانے کی کوشش اور دعائیں نہیں کرتے۔ کوشش بھی کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ یہ زندگی ہمیں بھی نصیب فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کا واقعہ ہے نا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگرانی میں سپہ سالار میں لوگ صحابہ کرام جنگ لڑ رہے تھے، بہت زبردست جنگ تھی، فتوحات ہی فتوحات چل رہے تھے۔ عین وقت پہ محاذ جنگ پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچہ لکھ کے بھیجا، حکم نامہ لکھ کے بھیجا کہ خالد بن ولید کو معزول کر دیا جائے، ان کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا جائے، ان کے مقام پر ابو عبیدہ بن جراح کو رکھ دیا جائے۔ ابو عبیدہ بن جراح ان کے ماتحتی میں کام کر رہے تھے، ان کے اسسٹنٹ تھے، بولو نا، ہاتھ کام کر رہے تھے، کہ ان کو ہٹا کر ان کو آگے بڑھا، جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اب کتنی بڑی بات ہے، جس کے اندر انانیت ہو، نفسانیت ہو، جی اب وہ دیکھ سکے گا اس کو، ارے میرے کو پیچھے کہ میں کچھ خرابی ہے کیا، خامی ہے کیا میں کر رہا ہوں، تو میرے کو ہٹا کے ان کو بڑھا دیا گیا۔ تو یہ چیزوں سے پاک تھے اور اس کو جھنڈا دے، بلکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگے، وہ رضی اللہ تعالیٰ جھنڈا دے دیا ان کیا، جھنڈا دے دیا ان کیا، آپ بڑے، میں آپ کی تعریف۔ کہنے والوں نے کہا بھی کہ ارے بھی آپ کو ہٹا کے ان کو آگے بڑھا دیا گیا، تو وہ امین ہے، امت کے امین ہے، اور یہ کہ وہ ہم سے سینئر ہے، ہم سے اسلام میں بڑے ہیں، ہم سے تعریف کر رہے ہیں ان کی، ہے دل گردہ ہمارے پاس، کر سکتے صاحب ہم تعریف، ہم مشکل، بہت مشکل، دل کو ٹٹولو، میں بھی ٹٹولوں، آپ بھی ٹٹولو، ہے تعریف کر رہے ہیں ان کے، امین ہے، امت کے امین ہے، وہ امانت دار ہے، وہ ہم سے سینئر ہے، تعریف کر رہے ہیں، اور جھنڈا دے دیا ان کو، دے دیا۔ لوگوں نے کہا آپ لڑیں گے؟ ہاں میں لڑوں گا، اس لیے کہ میں عمر کے راستے میں نہیں لڑ رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ، میں تو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، وہ اللہ آج بھی ہے، اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، میں اب بھی لڑوں گا، اللہ میں ماتحت ہوں، اسسٹنٹ ہوں کہ سپہ سالار، کچھ بھی ہوں، میں اللہ کی لڑ رہا ہوں۔ یہ ہے انانیت سے پاک، حسد سے پاک دل کے ساتھ لوگ۔ تو ایسی چیزوں میں ملوث کر دیتا ہے شیطان، قتل میں، چوری میں، ڈکیتی میں، سود میں، رشوت میں، حسد میں، تکبر میں ڈال دیتا ہے۔ اس سے بھی بندہ بچ گیا نہیں کیا تو پھر اور ایک مرحلہ آتا ہے اس کا، وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ بندے کو، انسان کو شیطان چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے، صغائر میں، ایک کبیرہ ہے نا، کبیرہ سے ہٹا کے وہ نہیں چل رہا تو صغیرہ میں ڈال دو، چھوٹے چھوٹے گناہوں میں۔ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ تم ان گناہوں سے بچو جس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، جس کو چھوٹے جو گناہوں کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، ان گناہوں سے بچو، اس لیے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جنگل میں پڑاؤ ڈال دیے سب ساتھی مل کر، اور سب نے کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے کہا گیا، تو سب ایک ایک لکڑی لا کے جمع کر رہا، ایک لکڑی سے آگ لگتی، کھانا پکتا نہیں پکتا، لیکن سب مل کے ایک ایک لکڑی لا کے جمع کر دیے تو اب ان تمام لکڑیاں اکٹھا ہو گئیں تو اس سے آگ لگتی، کھانا پکتا، سب کھا لیتے ہے، تو ایک ایک لکڑی نا سب لائے، سب چھوٹے چھوٹے ایک چورا اتنے چورا لائے، ہو گیا کام، آگ لگ گئی، کھانا پک گیا۔
تو صغائر بھی، جس کو صغیرہ چھوٹے گناہ، وہ جب بس ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، کرتے 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 جب ڈھیر ہو ذخیرہ بن جاتا ہے تو پھر وہ کبیرہ کی سطح پر پہنچ جاتا ہے، بہت بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں اس سے، تو صغائر میں ڈالتا ہے شیطان۔ جب بندہ اس سے بھی بچ جاتا ہے نا، ایک اور مرحلہ آتا ہے، شیطان چھوڑتا نہیں کسی بندے کو، جب برائی کی طرف دعوت دینے کے لیے آتا نہ ہو تو چھوڑتا نہیں ہو، پیچھے پڑا ہو وہ یہ کرتا ہے کہ مباح کاموں میں، جائز کاموں میں لگا دیتا، جائز کام، گناہ نہیں، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، جائز کاموں میں ایسا الجھا کے رکھ دیتا کہ اس کا وقت برباد ہو جاتا اس کا۔ وہی باتیں کرتے بیٹھے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں، دیوان خانے میں، ہوٹلوں میں، یا مسجد کے باہر سیڑھیوں کے نیچے باتیں کرتے ٹھہرے ہوئے، بات کرنا کیا گناہ ہے کیا؟ کر سکتے ہیں نا بات؟ پیپر پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں، پورے 6 طرف کے پیپر منگا لی، 4 طرف الگ الگ پورے پیپر منگا کے بیٹھ کے پڑھ لے، ایسے بیٹھے ہوئے، کیا ہو رہا ہے اس سے؟ انقلاب لاتے، چینجز لاتے دنیا میں، کیا کرتے؟ پڑھتے ہوئے ٹائم پاس ہو رہا، بولا کیا غلط کام، غلط ہے کیا؟ پیپر نہیں پڑھنا کیا بھائی؟ فائدہ کیا ہو رہا؟ اتنے ڈھیر سارے پیپر رکھ لیا آپ، فائدہ کیا ہو رہا؟ اتنے میگزین رکھ لیا آپ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ افسانے پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں جی، کہانیاں پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، ناجائز ہے کہ نہیں پڑھتے؟ ناجائز نہیں ہے، وہ بھی شیطان کروا ہے۔ مباح کاموں میں، جائز کاموں میں ایسا لگا دو کہ زندگی کے قیمتی اوقات اس میں برباد ہو جائیں، اس کے وہ کچھ نیکیاں نہیں کر پائے۔ ہاں، یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ جب اس سے بھی آدمی بچ جاتا ہے تو بھی شیطان نہیں چھوڑتا، افضل کام سے چھوڑ کر غیر افضل کام میں لگا دیتا، چھٹے مرحلے، یہ اونچی چیز ہے، اونچا کام ہے، اس سے چھوڑ کر نیچے کام میں لگایا تھا، ختم سے وہ کام پہ لگ گیا، یعنی کم ثواب والے کام میں لگا دیا، اس میں کام کر رہا ہے۔ جیسے تراویح کے مسئلے پہ ہنگامہ شروع ہو گیا، رفع یدین کے بارے میں ہنگامے شروع ہو گئے، چل رہا، اب وہ دین کا مقدس کام کر کے چل رہے کام، آمین زور سے بولنا، آہستہ بولنا، اس پہ محنت لگا دی، اس کے اوپر کام پہ لگے ہوئے کام پہ۔ یہاں پہ لوگوں کی نمازیں جا رہے ہیں، لوگ جو ہے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، لوگ ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اچھے خاصے لوگ جو ٹوپی، کرتا پیجامہ، داڑھی، سب بالکل نمازی ہیں، لیکن اندر سے ایمان چلے گیا ان کا، لوگ ایسی میں کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے دیکھا ہوں کہ بامبئی میں غالباً شکیل ابن حنیف کی فتنے میں ملوث ہو گئے، نمازی ہے، فتنے میں ملوث ہو گئے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام مان رہے اور برہا برابر مان رہے ہیں۔ یہاں محنت کرنے والا ایسا کر کے لوگوں کو ایمان سے نکال دے رہے، اب ہم یہاں پر رفع یدین کے مسئلے پہ، تراویح کے مسئلے پہ، آمین کے مسئلے پہ الجھ کریں گے ہم لوگ۔ کیا کرنا تھا، کس کام میں لگ گئے؟ لوگوں کا ایمان برباد ہو رہا ہے، کفر و شرک میں ملوث ہو رہے ہیں، ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی شیطان کا حربہ ہے، شیطان کی چال ہے یہ کہ بندوں کو اس میں لگا کے چھوڑ دو، اصل کام کی طرف نہ، زندگی کے لمحات ایسے برباد ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میں نے کہا تھا نا پہلے بھی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبح تہجد کے وقت میں اپنے استاد انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے پہ پہنچے، اس حال میں پایا کہ اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے مطلب سردگی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت نے پوچھا ہے طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، کچھ پریشان دکھ رہے ہیں، پریشان بولے نہیں بھی، ہاں بس کچھ نہیں، سوچ رہا ہوں کہ زندگی کے دن برباد کر دیا، ضائع ہو گیا میرا۔ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ، انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ، محدث ہند، بخاری ہند جنہیں کہا جاتا ہے جی، شبیر احمد عثمانی کے استاذ،
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، بڑے بڑی شخصیتوں کے استاد، ہاں حدیث کے استاد، سر پکڑ کے بیٹھے پریشان، بولے میاں زندگی ضائع ہوئی ایسا لگتا ہے مجھے، وہ اس پر سوچ رہا ہوں کہ آپ زندگی پوری حدیث پڑھانے میں چلے گی، قرآن حدیث کی ترجمانی تشریح میں چلے گی پوری زندگی، اور آپ کے دن اگر برباد ہوگا تو کس کے دن کام پہ لگے گا؟ نہیں میں سچ ہی کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں نے فقہ حنفی کی ترجیح دینے میں زندگی گزاری، حدیث کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو حنفی اور شافعی کا اختلاف ہوتا تو آپ حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کو واضح کرتے تھے حدیثوں کے ذریعے سے، قوم کے ذریعے سے، اس میں لگا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس میں زیادہ وقت لگ گیا میرا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی اللہ کے پاس مقبول، امام شافعی بھی اللہ کے پاس مقبول ہے، وہ سب اپنے اپنے جھنڈے گاڑ دیے، وہ وہی اپنے مقامات پر چلے گئے، میں کیوں اس میں چلے گیا پیچھے؟ وہ تو سب کے سب اللہ کے پاس مقبول بندے ہیں، احمد بن حنبل ہو جی، امام شافعی ہو کہ امام مالک ہو کہ سب مقبول بندے ہیں، سب کے اپنے اپنے اختلافات، لیکن سب اللہ کے مقبول برگزیدہ بندے، میں کیوں اس کے اندر چلے گا؟ یہ احساس ہوتا رہا ہے اختلافی مسائل میں، اور آپ اختلافی مسائل میں الجھے ہوئے جی، باضابطہ جلسے کر کے جی، باضابطہ میٹنگاں کر کے ان کو اس کی طرف بلا رہے ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے، افضل اور غیر افضل سے چھوڑا کر غیر افضل کام میں لگا دیا شیطان۔ تو شیطان کے یہ دعوت کی یہ مراحل ہیں کہ ایک کے بعد یہ نہیں تو یہ 6 مراحل ہے، یہ آدمی شیطان چھوڑتا نہیں پیچھے، اور شیطان جن کاموں میں لگاتا ہے، لگا کر زندگی کے دن ضائع کرتا ہے، ان میں سے کئی کام ہے، ان میں سے ایک کام شکار ہے۔ اچھے لوگ ہفتے کے دن ریڈی ہو جاتے ہیں چھڑیاں وڑیاں لے کے، اتوار کو کام تالاب کو جانا ہے کام پہ، کئی لوگوں کو ساتھ لے کے، آج بعض وظیفہ ہو گیا تو روز کا ہی دھندا بنا ہوا ہے، کمپیوٹر پہ کھیل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ دن یہ اوقات کیا ہو رہے ہیں؟ ضائع ہو رہے ہیں نا، لیکن ادھر پتہ نہیں چل رہا۔ کبوتروں کا شوق ہے، ہزار روپے کی کبوتر سنا، جوڑیاں 20 ہزار 25 ہزار، کیا ہے بھائی یہ؟ وہی ہے نا، بولا نہیں یہ الگ ہے مسئلہ، یہ مسئلہ الگ ہے۔ بلیاں پالنے کا شوق ہو گیا، لگا دیے اس میں 10 ہزار کی بلیاں آ رہے صاحب، 50 ہزار کے کتوں میں لگا دیا، ہاں لگا دیا، ضائع کر رہے ہیں زندگی کے دن، زندگی کا مال ضائع کر رہے ہیں لوگ، ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور بندے کو کسی کو وظیفہ ہو گیا تو بندہ پہلے 8 10 گھنٹے محنت کرتا تھا، کام کرتا تھا، تب اس کو کچھ پیسے ملتے تھے بعد میں، لیکن جب وظیفہ ہو گیا تو ٹائم ختم ہو گیا نا، ٹائم پورا مل گیا نا اس کو، پورا 8 10 گھنٹے کہاں جا رہا ہے ٹائم میں؟ وہ ٹائم کہاں جا رہا بولے تو ہوٹل میں بیٹھ کے 3 پیپراں پڑھنے میں جا رہا ٹائم، ایک لقمی پڑھیں گے، ایک چائے میں دونوں مل کے پی لیں گے، اس کے بعد 3-4 پیپر پڑھ کے اس میں تلنگانہ، مہاراشٹر، یو پی، بہار، پوروں پہ تبصرہ، پھر ملک سے ہٹ کر آؤٹ آف ملک پہ تبصرہ کر کے دونوں مل کے نکلیں گے۔ ایک گاڑی کا فائدہ نہیں ہے، نہ ان کا نہ ملک کا، یہ 2-3 گھنٹے کر کے برباد کر کے نکلتے سکون سے گھر کو آتے۔ ایک بڑا طبقہ امت کا وقت سے ضائع ہو رہا ہے، بڑا ضائع ہو رہا تھا، جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب ہماری میزان عمل میں نہیں آ سکتا، ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے۔ محدثین کی زندگیوں کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے، ان کی تاریخ کو پڑھے تو حدیثیں لکھ رہے ہیں، زندگیاں پوری بتا دی صاحب، زندگیاں پورے بتا دی، حدیث لکھ رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیث لکھتے مگر پوری زندگی بچوں کو حدیث پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ حدیث لکھ رہے ہیں۔ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت یہ پین تو نہیں تھے نا، لکڑی کے پین تھے، تراشتے تھے، ذرا خراب ہوگا پھر اس کو گھس کے تراش کے پھر نئے سرے سے لکھنا۔ تو تراشنے کے وقت میں نہ تو طلبہ ہیں پڑھانے کے لیے، نہ حدیث لکھ رہے ہیں، وہ تراشنے کے ٹائم پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے تھے، تیسرا کلمہ پڑھتے تھے۔ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر کب پڑھتے معلوم؟ سب کو معلوم کب پڑھتے ہم لوگ،
کندھے پہ رکھ لے کے جاتے وقت پڑھتے، سراسر بدعت ہے وہ، مگر پڑھتے رہیں گے سبحان اللہ الحمدللہ. خالی بیٹھے وقت پڑھتے کیا آپ؟ نہیں. خالی بیٹھے وقت میں غیبتیں کریں گے، چغلیاں کریں گے، گناہ کام کریں گے. سبحان اللہ الحمدللہ تب پڑھیں گے. تو ان سے پوچھا کیا کریں؟ بولے اب میں پڑھا بھی نہیں سکتا ہوں، اب میں لکھ بھی نہیں سکتا ہوں، اب میں کام کر رہا ہوں تو لیکن زبان تو خالی ہے نا. سبحان اللہ الحمدللہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. امت کا بڑا طبقہ ہے اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے شیطان کے چنگل میں پھنسا، اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں زندگی کے دن ضائع کر رہا ہوں. الحمدللہ بہت سے ساتھیوں نے اطلاع دی، خوشی ہوئی کہ سب کام کاج کرتے ہوئے جیسے تھے پہلے ویسے ہی، پورے کام میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن الحمدللہ ایک منزل قرآن سے روزانہ پڑھنا شروع کر دیا. کوئی کام میں خلل آیا؟ کوئی خلل نہیں آیا، آگے کام لگ گئے. ابھی ایک ساتھی نے سنا ہے کہ بھائی روزانہ 2 پارے پڑھ رہے ہیں، اور ایک ساتھی نے سنا روزانہ 3 پارے پڑھ رہے ہیں. کام میں خلل آیا؟ کام میں خلل نہیں آیا، جو کام ہے کر رہے ہیں اس میں ہو گیا کام. پھر اپنے کو کرنا اپن چاہنا نا، مجھے اتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، مجھے اتنی مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، مجھے اتنی مرتبہ اللہ کا کلام مجید اتنے پارے پڑھنا، وہ ذہن میں رہنا نا، میں کرنا، میرے کو روزانہ اتنا میزان عمل بھرنا، اس کے بعد سنا رہنا نا دماغ میں. سب چیزوں کا ٹارگٹ ہے، یہ ٹارگٹ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے صاحب. کھالیے پیلے اپنا دھندا، اپنا کاروبار، اپنی نوکری، بس ادھر کی لین سے میں کتنا بٹور رہا ہوں، کتنا ڈال رہا ہوں میرے میزان عمل میں، اس کو کچھ بھی پھر کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے. الحمدللہ بعض ساتھیوں کے بارے میں مجھے اطلاع ملی کہ روزانہ 10 پارے پڑھ رہے ہیں جبکہ کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے پہلے. احساس ہو گیا ابھی زندگی کے دن ختم ہو رہے ہیں ہمارے. پھر آج میرا دوست، آج جو ہے نا ہمارا، آج کا وقت میرے اور آپ کے بس میں ہے، آنے والا وقت میرے اور آپ کے قبضے میں نہیں ہے. کیا ہوگا نہیں معلوم، ہم رہیں گے کہ یہ ہمارا جنازہ رہیں گا نہیں معلوم. ایک نے ایسے 20 واقعات دیکھ لیے، 100 واقعات دیکھ لیے، ارے انتقال ہو گیا ان کا جنازہ پڑھ، ختم، بات ختم ہو گئی. ہم یہ کر رہے ہیں روزانہ، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن زندگی پہ میرے اور آپ کے اوپر بیتی جائے گی پتہ نہیں. زندگی کتنے ضائع کرتے چلے آ رہے ہیں، برباد کرتے چلے آ رہے ہیں، زندگی کا اوقات برباد کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم کو کچھ کرنا ہے نا. ابھی خوشی ہوئی، ایک صاحب ہر رمضان روزانہ 1 قرآن شریف پڑھا کرتے تھے. 1 قرآن، رمضان کے آخری دنوں میری ان سے بات ہوئی، نیک آدمی تھے، روزانہ 1 کلام ہے. آج بھی اللہ کے بندے ہیں، کام کر لے رہے، خاموش کام کر لے رہے، اپنی آخرت کو بنا رہے. رمضان کے 8-10 تاریخ، شوال کے آج انتقال ہوگا، چلے گا. مگر زندگی کو استعمال کر لیا انہوں نے، زندگی کو استعمال کر لیا. 1 قرآن شریف پڑھے تھے روزانہ، شوال میں انتقال ہو گیا، کامیاب چلے گئے. ہمارے کو یہ رہنا کہ مجھے کچھ کر لینا ہے زندگی کے اندر، مجھے اپنی زندگی میں آخرت کو بنا لینا ہے. اگر دل میں ہے تو کام ہوتا، نہیں ہے مجھے کچھ کرنا نہیں، مجھے خالی دنیا کے مسائل کر کے ٹھیک کر لو. اب آپ کو وقت نہیں ملیں گا، آپ کو کچھ صورت نہیں نکلیں گی، آپ کیسا کروں گا، میں ذکر کیسا کروں گا. بعض لوگ یہیں کے لوگوں کے بارے میں مجھے اطلاع ہے کہ ہر جمعہ 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ کے نکلتے ہیں. بڑے کاروباری ہے، وہ بنا لیے، مجھے کرنا ہے، وہ اللہ راستہ بنا. ایک دعوت کے ساتھی نے بہت عرصہ پہلے بیان کیا تھا، عام آدمی تھے، دین کے داعی تھے، بڑی اچھی بات بولے کہ ہم جا رہے ہیں گاڑی میں، کار میں ہیں. کسی نے ہاتھ بتایا، کیا نہیں جگہ نہیں، بھی جگہ نہیں، بٹھا سکتے تھے آپ کو اتنی دور ٹھہرے ہوئے جنگل، نہیں جگہ نہیں. دیکھو آپ پیچھے 3 ہے، سامنے 2 ہے، ڈرائیور میں 5 گنجائش ہے نہیں. دیکھو اور ایک نے کچھ ہاتھ بتایا، بولے بھائی، اور ایک صاحب بھی ہاتھ بتائے تھے بھائی، مگر نہیں ہے، پیچھے 3 ہے، ڈرائیور میں 5 جگہ نہیں تو بڑا بٹھا لیتے آپ کو، جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے چلیے گا. آگے جانے کے بعد میں ان کا بیٹا دکھا، بیٹا ٹھہرا ہوا ہے. انہیں روکا کر، انہیں کدھر کی دیکھ لے ٹھہرا ہوا ہے. انہیں ایک دم رکے، کدھر میاں تو کدھر آیا بولے. انہیں روکا نہیں، انہیں چرک گئے، اپنے چرک گئے. نہیں ایسا آیا تھا، اور یہاں کے اترا تو بولے ایسا ہو گیا، میرے ساتھ ایسا اتر گیا، پریشان ہو. ہر تیری کیسی کسی انہیں لفٹ نہیں مانگا، کچھ نہیں پوچھ رہا، مگر اپنے کو ہے نا دل میں جگہ بٹھا لیں گی، بیٹا ہے نا، اہمیت ہے نا. اور پیچھے والے بولے تم ذرا پیچھے کرو، ذرا آگے ہو جاؤ، تم ذرا ایسا پیچھے کرو، ایک اس پہ تم بیٹھ جاؤ، ایک اس پہ بیٹھ جاؤ، تو بیچ میں گھس جا، ادھر آ جا تو ذرا، آئے تو اترنا نا 100 کلو میٹر پہ آ جا.
انہیں کہے کہ آپ کے دل میں جگہ ہے نا، بٹھانا ہے میرے بیٹے کو، ایسا قرآن کو لانا ہے، ذکر کو لانا ہے، دعا کو لانا ہے، تہجد کو لانا ہے، اشراق کو لانا ہے، میری آخرت کو، میری خبر کو بننا ہے، کب میری ہچکے لگ جائے گی اس کا ہم کو احساس پتہ نہیں. ہم مدہوش زندگی گزار رہے ہیں، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. جو جن کو ہوش آ گیا 3 پارے پڑھ رہے ہیں، ایک منزل چل رہا ہے. تازہ بڑھ رہا ہوں آپ کو میں، فون کر کے لوگوں نے ایک منزل پڑھ رہے ہیں، ایک صاحب نے 10 پارے پڑھ رہے ہیں. صاحب یہ کام کر لیں، زندگی کو کب ہچکی لگ جائے گی دوستوں، نہیں جاتے، چلے جائیں گے ہم دنیا سے. کچھ کام کر لو میرے دوستوں، زندگی کے وقت کو ضائع مت کرو. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور ایک بات میں دوستوں بھول گیا، میں ووٹ کی اہمیت کے بارے میں مجھے بولنا تھا. ووٹ کا استعمال خود بھی کریں اور اپنے خواتین کو بھی نکالیں ووٹ کے لیے. ووٹ کی اہمیت پھر سے پہلے بیان ہو چکا ہے. ووٹ کو اس کو آسانی سے مت لیجیے، بہت اہمیت کی چیز ہے. ہم بھی ڈالیں ووٹ اور خواتین کو بھی ووٹ کے لیے نکالیں، جو بالغ ہیں سب کے لیے.